अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। 21 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली है। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 23 नशिस्तों पर होने वाला ये इलेक्शन कौन जीतेगा इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात से पहले नून लीग आम इंतखाबात में जीती 3 नशिस्तों से महरूम हो गई है। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने गुजरांवाला और लोधरा में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने खानेवाल से पीटीआई के उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ज़िमनी इंतखाबात से पहले एक और इम्तिहान पार्लियामान का मुश्तरका इजलास भी है, जिससे कल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। इस हवाले से हिज़्ब इख्तलाफ के क्या इरादे हैं, प्रोग्राम में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ अपोजिशन की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुस्तक़बिल करीब में क्या ये तहरीक अपने मकासद हासिल कर पाएगी, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये तनकीद की जा रही है तहरीक इंसाफ पर कि तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों में इंतशार है, तो इस इत्तेहाद को तहरीक इंसाफ कैसे बरकरार रख सकेगी। इन्हीं तमाम सवालात पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, जलसे जुलूस भी होते रहेंगे, एहतजाज भी होते रहेंगे, लेकिन इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त जिन हालात में गिरफ्तार है, जिस तरह से फंसी हुई है मुख्तलिफ मामलात में, वे फॉरवर्ड क्या है? सियासी कमेटी इस तमाम तर सूरत हाल में क्या कर रही है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको और आपके नाजरीन को और हबीब भाई सबको बहुत बहुत गुज़िश्ता ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं समझता हूँ कि मेरा तारीख़ पे शायद इल्म इतना अमीक ना हो, लेकिन तहरीक इंसाफ को इस वक्त जिस सूरत हाल का सामना है, शायद ज़िया साहब के ज़माने में भुट्टो साहब की पार्टी को भी इस लेवल का सामना नहीं होगा। लीडर नंबर 1 लीडर से लेके आखिरी वर्कर तक वी फेस्ड इट, और सिर्फ वर्कर नहीं, हमारी फैमिलियों ने सफ़र किया है। मैं बात लंबी हो जाएगी, सिर्फ इशारतन एक बात कर देता हूँ। बहुत सी गिरफ्तारियों के बाद एक टाइम पे मैं मर्दान जेल में था, जो मेरा अपना आबाई इलाका है। वहाँ एक दिन ईद उल अज़हा के दिनों में भी मैं जेल में था। वैसे ही मेरे दिल में एक तशवीश पैदा हुई कि पूरे पाकिस्तान में जो 796096 स्क्वायर किलोमीटर्स का हमारा रकबा है, एक छत ऐसी होगी जहाँ मेरी माँ, मेरे बच्चों, मेरी वाइफ को अमन अमान मिल जाएगा। ये मेरे दिल में ऐसे ही ख्याल आया। हालांकि मैं अपने मर्दान में था, अपने गांव, अपने इलाके की जेल में था। इस लेवल तक हम लोगों ने थ्रेट फेस किया है। तो यहाँ पे एक आइडियल सिचुएशन एक्सपेक्ट करना कि हम कोई सब कुछ बड़ा आइडियल हो जाएगा, जमात में बड़ा अमन अमान होगा, बड़ा इत्तेफाक होगा, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, उसमें फिजर्स आएंगे, लोग टूटे, लोग गए। मेरे तो वल्लाह मैं आपको कहता हूँ, लोग उनके पीछे जो कहते हैं, एक आदमी जो अगर करप्शन पे ब्लैकमेल हुआ है उससे तो मेरी कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ जो लोग छोड़ के गए उनमें अक्सरियत काबिल रहम है, हमदर्दी के काबिल हैं। शायद मैं भी उस लेवल पे बर्दाश्त ना कर पाता अगर मैं शुरू में ही अदालत की उसमें ना आ जाता, अगर मैं जेल में ना होता। ठीक, अगर मैं कहीं और होता तो अली मोहम्मद को स्टील का तो बना हुआ नहीं, मेरे भी बच्चे, मेरी भी। तो बात मुख्तसर ये है, इमरजेंसी टाइप सूरत हाल है, और इसमें तहरीक इंसाफ ने वो बेड़ा उठाया था कि हमने इस मुल्क की स्टेटस को के सामने खड़े होकर इस मुल्क को वो मुल्क बनाना है जिसमें सारे तनव्वुं के साथ कम से कम एक नुक्ते पे हम इकट्ठे होकर आइन पे चलाएंगे और जना का पाकिस्तान बनाएंगे। उसके लिए ये मुश्किलात हैं, तो हम अपनी मर्जी से आए हैं, पेश कर रहे हैं, इसका अजर हम अपने अल्लाह से मांगते हैं। लेकिन यहाँ से एक सियासत का जो अमली हिस्सा है वो भी, उसका भी तो तकाजा है, आपके वोटर्स का तकाजा है, आपके सपोर्टर्स का तकाजा है कि आप को रास्ता भी तो सुझाए ना। मतलब आप किसी दीवार के सामने खड़े हैं, मैं एग्री, वहां से रास्ता कैसे निकालना है, ये तो आपने निकालना। मैं एग्री करता हूँ, बल्कि मैं इसको इस तरह से आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि बचपन में हम वो टार्ज़न की कहानियाँ पढ़ते थे, अब तो हमारे बच्चे किताबें, मैंने वैसे अपने बच्चों को किताबों का शौक डाला हुआ है। मेरा बेटा जब नर्सरी पास हुआ पहली बार, तो पेशावर में मैं उसको, एक बड़ी मशहूर बुक शॉप थी, अब तो बेचारी वो बुक की शॉप ही बंद हो गई, वहाँ पहला गिफ्ट मैंने उसको किताबों का लेके दिया। गुड, माशाल्लाह। हाँ, तो बचपन में वो टार्ज़न की कहानियाँ पढ़ते थे। टार्ज़न साहब जंगल में रास्ता बनाता था जी। सियासतदान जो है, ये एक तरह से, ये एक जिस तरह आप कश्ती को तूफान में से निकाल के ले जाते हैं, तो सियासतदान का काम है कि मुश्किलात में से रास्ता निकाले। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, और तो मैं समझता हूँ कि
باوجود اس کے کہ لوگوں کے ذہن میں خان صاحب کا ایک بڑا میچو امیج ہے کہ کھڑا ہے، بالکل کھڑا ہے، لیکن انہوں نے آپ کو ایک راستہ دیا ہے جو عید سے پہلے جو انہوں نے بات کی اور عید کے بعد بھی انہوں نے جو ایک بات کی کہ ایک سخت بیان نے دیا، آج پھر دے دیا، آج پھر، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں ماضی میں بھی بیٹھا ہوں، گفتگو کی ہے اور اب بھی میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک بال انہوں نے کورٹ میں پھینک دی ہے ذمہ داروں کے. اچھا، تو یعنی بات ہو سکتی ہے. چلیے، جب امکان ہے بات ہونے کا، دیکھیے اب پہلے تو چلیے بات مختلف تھی الیکشن سے پہلے کی حد تک، اب تو آپ کے پاس آپ لوگ، آپ بذات خود منتخب لوگ ہیں، اسمبلی کا حصہ ہیں. اس اسمبلی میں آپ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ کہیں ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کہیں کچھ لو اور دو کے اصول پہ کام کرے، کہیں گیو اینڈ ٹیک ہو، کہیں کچھ آپ مان جائیں، کہیں کسی دوسرے کو منوا لیں؟ ایسا لگتا ہے کہ آپ کہیں ایڈمنٹ ہیں کسی ایک پوائنٹ پہ، کسی ایک نقطے پہ؟ کسی حد تک آپ کی بات شاید صحیح ہو، لیکن ہمارے پاس دوسرا راستہ بھی نہیں ہے. دیکھیے، اچھا، گیو اینڈ ٹیک کا راستہ آپ لینے سے اوائڈ کر رہے ہیں یا آپ کے پاس کچھ گیو یا ٹیک کے لیے کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں، گیو کے لیے تو سب کچھ ہے، کیوں نہیں ہے. 2/3 اکثریت جو جماعت لے جاتی ہے، جس کے پیچھے قوم کھڑی ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے. جس کے پاس قوم ہے اس کے ساتھ اللہ ہے، جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے ساتھ سب کچھ ہے. لیکن علی محمد خان صاحب، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ سیاستدان تو راستے نکال لیتا ہے، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے؟ یہ بات پوری کر لوں جی، میں یہ بات پوری کر لوں کہ جو قوم نے ہمیں 8 فروری کو مینڈیٹ دیا، کسی کی توقع تھی، بلہ جو بم سے لے لیا، لیڈر کو جیل میں ڈال دیا، ہم جیسے لوگ وی کوڈ ناٹ موو آؤٹ. صرف 15 دن میں نے کمپین کی ہے، بہت سے ہمارے مین لوگوں نے تو کمپین ایک دن بھی نہیں کی، نہیں کر سکے نا، مجبوری تھی. یہ جو قوم نکلی ہے، کیا انقلاب صرف خونی ہوتا ہے؟ اللہ نہ کرے میرے پاک سرزمین میں کبھی خونی انقلاب آئے، آمین. یہ ایک پرامن انقلاب تھا. لوگوں کی گاڑیوں میں بیٹھ کے، ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کے کیمپس میں بیٹھ کے ان کا، میں آپ کو ایک نام میں نہیں بتا سکتا، ایک جماعت کا باقاعدہ پولنگ ایجنٹ اندر بیٹھ کے ہماری کینڈیڈیٹ کے پاس آ کے کان میں کہتا ہے کہ ووٹ آپ کو دیا. اس طرح کا انقلاب. اب اس ووٹ کا ہم پہ قرض ہے، جس طرح ہمارے لیڈر کا ہم لوگوں پہ قرض ہے، وہ اندر ہے، ہم نے اس کی فائٹ لڑنی. اس ووٹ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ملک کو چلانے کے لیے تو ضرور بات کریں، لیکن جہاں اس مینڈیٹ سے دغا ہوگی، قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی. اور حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. دیکھیں، میں نے کل بھی شاید میر صاحب کے یا آسمہ بی بی کے، شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں بات کی تھی. آپ کے پروگرام میں اس نقطے کو آگے بڑھاتا ہوں کہ سب کچھ مل گیا مریم نواز شریف صاحبہ کو. لیکن شہباز صاحب کی بات میں نہیں کرتا. شہباز صاحب اپوزیشن میں تھے ہمارے دور میں، وہ اس بیانیے کو لے کے شہباز صاحب نہیں چلے تھے. صاحب بات ہے آپ جی، وہ چیز لے کے چلے تھے میاں نواز شریف صاحب اور مریم بی بی ایک بیانیہ لے کے چلی تھی ہمارے دور میں، اور بڑا پاپولر بیانیہ تھا، ووٹ کو عزت دو. آج گاڑی ہے، آج پروٹوکول ہے، آج سب کچھ ہے، ہٹو بچوں کی صدائیں ہیں، سب کچھ ہے. نہیں ہے تو بیانیہ نہیں ہے، نہیں ہے تو نظریہ نہیں ہے. اور بیانیے کا نہ ہونا کسی جماعت کے لیے ایسا ہے جیسے آپ کی ٹانگیں نہ ہو. حکومت تو آج ہے، کل نہیں ہے. آپ کی پارٹی میں بھی تو علی محمد خان صاحب اس وقت 2 طرح کے بیانیے چل رہے ہیں. آپ کے کچھ رہنما مفاہمت کی بات کرتے ہیں، کچھ رہنما مزاحمت کی بات کرتے ہیں. یہ بھی تھوڑی سی ایک کنفیوژن ہے، اسے بھی کلیئر کریں کہ کیا واقعی 2 بیانیے اس وقت تحریک انصاف میں چل رہے ہیں؟ نہیں، 2 بیانیے نہیں ہیں. دیکھیں، اللہ نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے اور اشرف المخلوقات ہے. ہمارے 2 ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھوں کے اپنے اپنے کام. ایک سیاسی جماعت نہ کلی مفاہمت کرتی ہے نہ مزاحمت کرتی ہے. دونوں ایک ہی بدن کے 2 حصے ہیں یا ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. کہ آپ نے ایک پولیٹیکل جماعت ہے، آپ نے جلسہ کرنا ہے، آپ نے جلوس نکالنا ہے، آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے، آپ نے اسمبلی کے اندر شور شرابہ کرنا ہے، آپ نے اپنا نقطہ پیش کرنا ہے. جیسے کل محترم زرداری صاحب آئیں گے، دیکھیں ان کا احترام اپنی جگہ صدر کے عہدے کا، لیکن کیا ان کا مینڈیٹ اصلی ہے؟ میں بعض اوقات میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو علامہ نے فرمایا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، لیکن چونکہ ہمارا اب وہ سپیس اتنی کم ہو گئی کہ کوئی بات کر کے آپ پہ فتوے لگ جاتے ہیں، کفر کے لگ جائے فلانا. تو تھوڑا سا احتیاط سے بات کرتے ہوئے یہ میں کہوں گا کہ اللہ کے 100 ناموں کے نیچے جب 100 سے زیادہ لوگوں نے غلط اوتھ اٹھایا، کیا ان لوگوں کا ووٹ جو صدر بناتا ہے
उस सदर का एहतराम मुझ पे वैसे ही लाजिम है जिस तरह की कोई जेन्युइन आदमी कोई वोट लेके आता है। जरदारी साहब से ज़ाती बात मैं नहीं कर रहा, जरदारी साहब सदर के ओहदे पे बैठे हैं, उस ओहदे को जो वोट पड़ा है वो उसमें मेजॉरिटी फॉर्म 47 है, और फॉर्म 47 वो है कि पूरा दिन लोग अपनी माओं को, व्हील चेयर पे अपने बुजुर्गों को, खवातीन, अपाज लोग, नौजवान धूप में बारिश में सारा दिन खड़े होकर इस उम्मीद पे कि मेरा ये वोट मेरे मुल्क की तकदीर बदलेगा, उन्होंने वोट डाला। अब उनका ये राइट है बतौर पाकिस्तानी कि जिधर वोट डाला है उधर वो निकले, वो नहीं निकला, इससे बड़ा डाका क्या होगा। देखें ये सुन्नी टीवी पे मैं बैठा हूँ, आजकल वैसे भी अमन व अमान के हालात इस्लामाबाद के भी अच्छे नहीं है, तो खुदा न खास्ता कोई इधर कुछ ऐसा वैसा हो जाए, मुझे दोष ना दीजिएगा, यहाँ पे डाका नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तो पूरा मुल्क है, आईन पे डाका पड़ा है, उस डाके के नतीजे में मोहतरम जरदारी साहब सदर बने हैं, क्या मैं एहतजाज ना करें? हमारा राइट नहीं है। अच्छा, लेकिन साथ हम बात भी करेंगे क्योंकि हम सियासी जमात हैं। जब दूसरी जंग अजीम में मैदान जंग में बात हो सकती थी तो हम बात करेंगे, लेकिन बात करने का मतलब, जिस तरह मैंने हबीब साहब को पहले गुफ्तगू में अर्ज किया कि बात करने का मतलब ये नहीं है कि हम वो 8 फरवरी के मैंडेट को ही दगा दे दें कि जनाब हम एक थोड़ा बड़ा आसान था खान साहब के लिए, किससे करेंगे ये भी बता दें, इशारा करते, थोड़ा सा आंख का इशारा करते, अभी इमरान खान बाहर होते, हम हुकूमत में होते, लेकिन हुकूमत में जाके अपने नजरिए की कुर्बानी देते, ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, लेकिन जो नजरिए हाथ से जाएगा वो वापस नहीं आएगा। आज जरदारी साहब सदर मुमलिकत जरूर हैं या मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, आप मुझे बताएं क्या वो हबीब साहब से पूछें, पूरे मुल्क में पैदल ये सर्वे करते हैं, इनसे पूछें क्या आज पीपल्स पार्टी की वो सूरत हाल है जो बीबी साहिबा के दौर में होती थी? वो NA1 पेशावर से भी जीतती थी, चतराल से भी जीतती थी और लाड़काने से भी जीतती थी। आज आप अपने नोडेरों की सीटें आ रहे में आसफा बीबी जीत के आई है, वो उनको जिताया गया है, हमारे बंदे को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया बिला मुकाबला। अच्छा, ये तो थी एक बात, लेकिन उसके साथ आपकी पार्टी में जहां हम देखते हैं, चलिए इख्तलाफात तो होते हैं, पार्टियों में होते चलते रहते हैं, लेकिन आप ही की पार्टी के एक रहनुमा आके कहते हैं कि सऊदी अरब ने जनाब उनकी हुकूमत गिराई। ये इंकशाफ आप लोगों पर कब हुआ? मुझ पे तो आज हुआ। मैं बात कर दूं, मैं आज खान साहब के केस में हाई कोर्ट था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, मैंने ये बात की है, हमारी जमात की तरफ से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से प्रॉपर इसकी वजाहत आई है, और मैं बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिटिंग MNA, बतौर कोर कमेटी मेंबर, बतौर इमरान खान साहब के एक पुराने साथी के, और बतौर साबिका काबीना मेंबर के, जो वो इनकलाबी काबीना थी जो मेरे लिए बायस इफ्तिखार होगा ज़िंदगी में जब कभी फिर दोबारा काबीना में बैठे, लेकिन वो काबीना है जो इमरान खान के नीचे बैठी थी। तो उन तमाम जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए ये बात करूँगा कि सऊदी अरब हमारा बड़ा भाई है, हम यकजान दो कालब हैं, हर मुश्किल में हम उनके काम आए हैं और हर मुश्किल में वो हमारे काम आए हैं। जब पूरी दुनिया ने हमसे मुंह मोड़ा और हमने एटमी धमाका किया था, ये बड़ा भाई हमारे पास आया था, हमें हाथ दिया था दोस्ती का। तो ये एक ज़ाती राय हो सकती है एक मोहतरम मेंबर की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सऊदी अरब के साथ वैसा ही खड़ा है जिस तरह होना चाहिए। खादम हरमैन शरीफैन है। और मुझे एक बात यहाँ तारीख याद आई, मुझे सिर्फ आधा मिनट दीजिएगा वो करते हुए। MBS साहब जो तशरीफ़ लाए थे, मोहतरम वली अहद जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब खान साहब के मेहमान थे, बड़े मोहतरम मेहमान थे। खान साहब ने बहुत एहतराम व प्यार दिया उन्हें, और एक महफिल में बैठे थे तो मुझे गुफ्तगू का मौका मिला, तो मैंने मोहतरम मोहम्मद बिन सलमान साहब को अर्ज़ किया बहुत एहतराम के साथ कि आप ये ना समझिए कि आपका एक मुल्क सऊदी अरब है, आपके दो मुल्क हैं, ये 25 करोड़ आपकी एक एक्सटेंडेड फैमिली है। और मैंने उनको ये अर्ज़ किया कि मोहतरम सदर वली अहद साहब, अल्लाह सऊदी अरब पे मुश्किल ना लाए, अगर ऐसा कोई वक्त आया तो आपसे पहले हम उधर होंगे आपकी हिफाजत के लिए, खादम हरमैन की हिफाजत के लिए, हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए। तो इंशाल्लाह ये नुक्ता ऐसा है, इस पर मुझे आखिरी एक बात करने दें। सऊदी अरब एक ऐसा हमारा दोस्त है, भाई है, जिस पे कोई PTI, नून या पीपल्स पार्टी के आने से फ़र्क नहीं पड़ता। ये रियासत के रियासत से ताल्लुकात हैं, ये अवाम के अवाम से ताल्लुकात हैं और कल्बी ताल्लुकात हैं। तो अब आप इनके लिए अपने जो भी लीडर्स इस तरह की बात करते हैं, तो कोई उनका एहतसाब का भी सिस्टम है आपके अंदर? जाती राय क्या है कि इससे बड़ी जिम्मा तो नहीं हुआ जा डिस्कस होते हैं, ये भी डिस्कस होगा। पॉलिटिकल पार्टीज एक जाहिर है एक क्लोज रेजिमेंट तो नहीं होता, रेजिमेंट नहीं होती, एक ब्रॉड पॉलिसी डिस्कशन तो होता है। लेकिन ये वाला इशू ऐसे है कि इस पे मैं बसत एहतराम अर्ज़ करूंगा कि इस पे बहुत एहतियात की जरूरत थी और है। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि अब आप लोग आगे बढ़ते हुए, अब आपके सामने
دو راستے ہیں. سیاسی جدوجہد کرتے ہوئے آپ کہاں تک جانے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں؟ کیونکہ 9 مئی کا الزام بھی معاف کیجیے گا آپ پہ لگتا ہے 9 مئی سے آگے بڑھنا چاہیے. ہاں بڑے بڑے سانحات اس قوم نے سہے ہیں. قائد اعظم کا وقت، میں تو یہ نہیں کہوں وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہوتا ہے، لیکن انسانی عقل کے مطابق پھر اس کے بعد لیاقت علی خان صاحب کی شہادت، پھر 71 کا سانحہ، پھر میں تو اس کو بہت بڑا سانحہ اس کو بھی کہوں گا جو سانحہ بھاولپور ہوا. آپ کی پوری ٹاپ براس آرمی کی شہید ہو گئی اس میں. اس کے ساتھ ساتھ بی بی صاحبہ کی شہادت، بڑی چیزوں سے ہم گزرے ہیں. تو میں یہ 2005 کا زلزلہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی بھی ہمارے تاریخ میں ایک ایسا دن تھا جس سے اب اس ریاست کو، اس ملک کو آگے جانا چاہیے. دیکھیں جو لوگ اس میں انوالو ہیں، دیکھیں پارٹی پالیسی تو نہیں تھی. جس سے غلطی ہوئی ہے ان کے بارے میں ایک بات کروں گا، وہ جٹ بلیک ٹیررسٹ نہیں ہے، وہ ملک دشمن نہیں ہے. آپ کے ملک کے شاید ہم سے زیادہ محبت وطن ہیں اور شاید ہم سے زیادہ اداروں سے، فوج سے، ملک سے محبت کرتے ہیں. غلطی ہوگی. اچھا، ماں تنبیہ کرتی ہے، ماں سر پہ ہاتھ بھی رکھتی ہے. اچھا، آپ دیکھتے ہیں کہ کئی جٹ بلیک ٹیررسٹ ہے، ملک کے خلاف ہے، اس سے آپ سختی سے نپٹتے ہیں. کبھی ایک نوجوان سے غلطی ہو جائے، آپ اس کو تھوڑی سی تنبیہ کر کے موقع دیتے ہیں مین فریم میں آنے کا. یہ لاہور میں نوجوان، گجرانوالے میں، پنڈی میں، پشاور میں، یہ آپ کے مختلف علاقوں میں، میاں والی میں، یہ سرگودے میں، یہ فیصل آباد میں، یہ بچے تو ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو موقع دینا چاہیے کہ آئیں اور یہ ملک کی خدمت کرے. آئی تھنک وی ایز اے اسٹیٹ شوڈ موو فارورڈ فرام 9 مئی. اور جب عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم نے یہ بات کہہ دی، میں سمجھتا ہوں سارے چیزیں جو ہے وہ دور ہوئیں جب انہوں نے یہ کہا کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے. یہ بتائیں کہ یہاں سے اب آگے بڑھتے ہوئے اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ کیا صرف آپ نے سڑکوں پہ ہی رہنا ہے؟ کیونکہ آپ کے جلسوں کا پروگرام تو کچھ ایسا ہی لگتا ہے. سڑکیں پاکستان کی ہیں، نہیں پارلیمنٹ میں بھی ہیں، پارلیمنٹ میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینیٹی ول پریویل. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سمجھدار لوگ ہوں وہ بھی چاہیں گے کہ زیادہ لمبے عرصے تک وہ آدمی جو 2/3 اکثریت کا نمائندہ ہے اس کو جیل میں رکھ کے کیا ملک آگے بڑھ پائے گا؟ ملک کو آگے چلانے کے لیے آپ کی اکانومی مضبوط ہونی چاہیے، اور کوئی اکانومی جو ہے وہ کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر ممکن ہے؟ 2/3 اکثریت کا لیڈ کرنے والا آدمی جس کا نام عمران خان ہے، اس کو اگر آپ جیل میں رکھیں گے تو ملک میں سب کچھ ہو سکتا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی. اچھا، علی محمد خان صاحب، آپ کے وکلاء چھوٹی عید سے پہلے یہ کہتے رہے بار بار کہ خان صاحب عید سے پہلے باہر آ جائیں گے. اب عید گزر گئی، اب بار بار تمام رہنماؤں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بڑی عید سے پہلے خان صاحب باہر آ جائیں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی رہائی کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں ہوگی. یہ یقین کیوں ہے آپ کو کہ بڑی عید سے پہلے خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں ڈیل کیا ہو سکتی ہے؟ عمران خان صاحب نے اگر ڈیل کرنی ہوتی، کیا امر مانے تھا کہ وہ 250-300 دنوں سے اندر بیٹھے ہوئے؟ بڑے لوگوں کا یہ خیال تھا. دیکھیں خان صاحب، ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو، ہم چھوٹے سے تھے جب ان کو ہم نے کھیلتے دیکھا، ہمیں پتہ ہے وہ آدمی مضبوط آدمی ہے، لیکن یہ بھی سب کو پتہ تھا کہ وہ شہزادوں جیسی زندگی اس نے گزاری ہے. مطلب جو لوگ سوچ سکتے ہیں وہ اس آدمی نے دیکھا ہے، اس نے فیل کیا، اس نے زندگی گزاری ہے. لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ہفتہ نہیں نکالے گا، بندہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے، یہ نقصان کیا صرف خان کا ہے؟ یہ ملک کا نقصان ہے. دیکھیے، کل نفس ذائقۃ الموت، بڑی مشکل سے، میں 1 منٹ اس پہ میں لوں گا. بہت چھوٹے تھے ہم، اسٹوڈنٹ تھے 6ٹھی 7ویں کے، جب زیاد صاحب کا اور پوری ہماری آرمی کی ٹاپ براس فضا میں جو حادثہ ہوا، اس کے بعد وہ اس جہان سے چلے گئے، تو وہ بہت بڑا جنازہ ہوا تھا. اس میں مجھے بچپن کی یادوں میں یاد ہے کہ وہ لودھی صاحب کمپیئرنگ کر رہے تھے، حضرت لودھی صاحب، ہاں، اور بہت بڑا بینر تھا اسلام آباد کی سڑکوں پہ. میں نے دیکھا، ٹی وی پہ دیکھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. مجھے سمجھ نہیں آئی، چھوٹے تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب شاید یہ ہے کہ جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے، کسی بھی فیلڈ کا ہو، ملٹری میں ہو، آپ کی فیلڈ کا ہو، یا پالیٹکس میں جو لیڈر ہو، بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے. وہ لیڈر پہ حق ہوتا ہے قوم کا کہ جب تک وہ زندہ ہے اس سے میکسیمم فائدہ لیں. اب آپ یہ دیکھیے، بے نظیر صاحبہ نہیں ہے، آپ بے شمار ان کی نکال لیں، لیکن اگر وہ زندہ تھیں اور ہوتی اور ان سے آپ کام لیتے. عمران خان صاحب اس وقت آپ کے ملک میں واحد آدمی ہیں، اس لیے نہیں کہ میں اس کی جماعت کا ورکر ہوں، اس لیے بھی کر رہا ہوں.
واحد آدمی ہے جو آپ کو خیبر کے پشتون کو وہ آپ کے سندھ کے اردو سپیکنگ سے اور اپنا ایک سندھی کو اٹھا کے تو پنجابی سے وہ ملا سکتا ہے, وہ سارے ایک کر سکتا ہے. اور جو فاصلے پیدا ہوئے ہیں یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, مجھے بڑا دکھ ہے اس کا کہ جو قوم کے بیچ میں اور ہمارے اداروں کے بیچ میں ایک فاصلہ پیدا ہو رہا ہے یا ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو دور کرنے کا بھی ایک ہی آدمی کے پاس ہے, ذمہ دار بھی تو آپ کی پارٹی کو ہی قرار دیا جاتا ہے نا, اس کا ذمہ دار خان صاحب کو قرار دیا جاتا ہے. اچھا دیکھیے یہ ایک لمبی بحث ہے, آج بھی سائفر کیس سے میں نکلا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت اتنا بڑا جرم ہے جو سزا عمران خان کو دی جا رہی ہے؟ اور اگر یہ عمران خان کو دی جا رہی ہے تو وہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ڈسکس ہوا تھا سائفر, تو وہ تو صرف عمران خان صاحب نہیں تھے, وہ تو بڑے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کوئی تو اٹھ کے آبجیکٹ کرتا کہ جناب یہ نیشنل سیکیورٹی کی بریچ ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ وہ تو ادھر سے اعلامیہ جاری ہوا, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے جو اعلامیہ جاری ہوا باقاعدہ امریکہ کو ڈیمارش کا اس میں اسٹیٹمنٹ تھی کہ ڈیمارش کریں کیونکہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. تو کیا ملک کی حفاظت کرنا, نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا اتنا بڑا جرم تھا؟ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے وہ سٹینڈ لیا جو کسی بھی ذمہ دار اور غیرت مند وزیر اعظم کو سٹینڈ اپنی نیشنل سیکیورٹی پہ اور اپنے نیشنل انٹیگریٹی پہ لینا چاہیے. خان صاحب اب یہ بتائیے کہ آپ نے ایک تحریک تحفظ آئین پاکستان شروع کی, اس کے اہداف ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف شاید اپنے ہدف سے محروم ہو گئی ہے, کچھ ٹامک ٹوئیاں مارنے کا اثر کچھ زیادہ نظر آتا ہے یا تاثر کچھ اسی طرح بنتا ہے. اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کہنے کو بڑا اچھا ہے, آپ بھی اس کا فوری طور پر جواب دے سکتے ہیں, دیکھیں جی پاکستان کے اندر آئین کو رول کرنا چاہیے, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کے آگے کچھ اہداف ہوتے ہیں, وہ اب آپ ذرا ان کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ وہ کیا اہداف ہیں. سب سے بڑا عمران خان صاحب اور اسیران کی رہائی, ٹھیک ہے, مینڈیٹ کی واپسی, جنرل مینڈیٹ کی واپسی. یہ قوم اور یہ ملک کوئی تجربہ گاہ بھی نہیں ہے کہ اس میں بار بار الیکشن, یہ الیکشن ہو گیا, اس کا جو رزلٹ ہے, جو اس کا اوریجنل نتیجہ ہے وہ نکالیں, جس کا جتنا حق ہے اس کو دیں. دیکھیں جو بھی حکومت میں آئے گا, یہ شہباز صاحب بیٹھے ہیں, ملک دشمن نہیں ہے, لیکن حق ان کا نہیں بنتا, حق ہمارا بنتا ہے جن کو ہمیں ووٹ. اچھا آپ یہ بتائیے, عمران خان صاحب کی جماعت اگر حکومت میں آتی ہے جی, کیا قوم بے وقوف ہے؟ کیا قوم کو سمجھ نہیں ہے؟ زبان خلق و نقار خدا سمجھنے والی باتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں. دیکھیں قوم نے جو ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, کیا ہم قوم کو دغا دیں گے؟ کیا ملک کے خلاف فیصلے کریں گے؟ کیا خدا نخواستہ اسٹیبلشمنٹ کے ہماری ریاست کے خلاف ہم جائیں گے؟ نہیں, ہم ملک کے لیے جو مضبوط فیصلہ سازی ہے وہ کریں گے. لیکن دیکھیں جب تک آپ اوریجنل مینڈیٹ والوں کو حکومت نہیں دیں گے, دیکھیں جس طرح جیلی دوائی سے صحت ٹھیک نہیں ہو سکتی, اسی طرح جیلی جمہوریت سے ملک نہیں چل سکتا. دیکھیں مجھے پہلی بار پتہ چلا ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نیا الیکشن تو ہم نہیں مانگ رہے, الیکشن ہو گیا, ہم جیتے ہیں, الیکشن ہمارا مینڈیٹ ہے تو اب مینڈیٹ واپس, ہمیں ہمارا مینڈیٹ. اچھا اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب آپ نے اس کے لیے ایک راستہ تو ہے کہ چلیے آپ نے کچھ پہلے اپنی قوت جمع کی, کہاں تک جائیں گے؟ دیکھیے آپ کا ماضی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ دھرنے تک بھی گئے. دیکھیں وہاں تک جائیں گے جہاں تک ملک کو, ریاست کو نقصان نہ ہو, جہاں تک جمہوریت کو نقصان نہ ہو. ہم کوئی جو بلاول صاحب نے بات کی تھی نا PNA2, تو بلاول صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ لوگ تو یہاں سے پھر جا کے لنڈن امریکہ بیٹھ جاتے ہیں, ہمارا تو گھر بار سب کچھ ادھر ہے, تو ہم وہ کام نہیں کرنے لگے جو کبھی ماضی میں کسی نے کیا ہے, کیونکہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے, ہمارے بچوں نے ادھر رہنا ہے, ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ بچوں کو باہر ہم کھلا پلا سکیں. تو اس لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو ہماری ملک کی دیواروں کو اور اس کی بنیادوں کو ہم کھوکھلا کریں گے. ہم آخری حد تک جائیں گے, اس حد تک جہاں سے آئین مضبوط ہوگا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے نواز شریف صاحب پارٹی کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے سرگرم ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, حبیب صاحب سے اس پر گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. 3 بار کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم تو نہیں بن سکے, لیکن ان کے متعلق یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پارلیمانی سیاست میں متحرک ہونے کے بجائے انہوں نے پارٹی میں متحرک ہونے اور اسے فعال کرنے کا فیصلہ کیا. اس حوالے سے وہ پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ میں باقاعدگی سے بیٹھیں گے, پارٹی کی تنظیمیں نو کریں گے اور ناراض رہنماؤں کو منائیں گے. رانا ثناءاللہ اور میاں جاوید لطیف کے حالیہ بیانات پارٹی کے اندرونی غم و غصے کا مظہر ہیں. دوسری طرف نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی
مسلم لیگ نون کی صدارت دوبارہ نواز شریف صاحب کے پاس آنے کی بھی بات کرے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب چونکہ وزیر اعظم کے طور پر کافی مصروف ہیں تو اس لیے صدارت جو ہے وہ نواز شریف صاحب سنبھال سکتے ہیں. کیا یہ سب کچھ ایسے ہی ہے یا نواز شریف صاحب لندن پلان بدلنے کی وجہ سے کچھ پریشان ہیں اور اب وہ پارٹی کے سیاسی معاملات کو کچھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ حبیب صاحب، پارلیمانی سیاست کی بجائے پارٹی کی سیاست میں فعال ہونے سے نواز شریف صاحب کیا کچھ حاصل کر پائیں گے؟ مجھے اس پہ وہ تاریخی واقعہ یاد آ گیا کہ جب اورنگزیب عالمگیر نے اپنے والد شاہ جہاں کو قید خانے میں ڈال دیا اور ان سے حکومت لے لی، تو شاہ جہاں نے اپنے بیٹے کو کہا اور اس وقت کے بادشاہ سلامت کو کہ جناب قید خانے میں میں تنہا نہیں رہ سکتا، تو مجھے کچھ بچے بھیج دیے جائیں جن کی تعلیم و تربیت میں کروں، انہیں پڑھایا کروں گا تو میرا دل لگا رہے گا. تو اس پر اورنگزیب نے یہ درخواست مسترد کر دی اور اورنگزیب نے ایک تاریخی فقرہ کہا. اس نے کہا اچھا لگتا ہے کہ بزرگوار کے دل سے خوئے حکومت نہیں گئی. اچھا، یعنی وہ اور کچھ نہیں تو بچوں پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے ان کے نفس ناطقہ کی حیثیت رکھتے ہیں جناب عرفان صدیقی صاحب، تو عرفان صدیقی صاحب نے جو کہا ہے اس کو خود محترم میاں نواز شریف کی آپ یوں سمجھیے کہ ان کی خواہش ہی سمجھا جانا چاہیے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ خود میاں صاحب جو ہیں وہ کہاں تو وزارت عظمیٰ کے لیے تشریف لائے تھے اور کہاں وہ اب اپنی بیٹی کے اتالیق بن کر تندور بہ تندور گھوم رہے ہیں. تو جب ایسی صورت آ جائے تو ڈیفینیٹلی انہیں کچھ سوچنا تو ہے کہ آخر میں اب کیا کروں. تو ملک پر نہ صحیح کم از کم پارٹی پر تو حکومت کروں. جی، پارٹی پر تو گرفت ہو. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر اب اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے کہ گرفت ان کی پارٹی کے صدر وہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے. مثال اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت بھی جو الیکشن سو کالڈ ہوا تھا جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کو اچھی خاصی تعداد میں فارم 47 مل گئے تھے، اس الیکشن میں بھی صدر تو جناب شہباز شریف صاحب تھے، لیکن جو کچھ بھی کیمپین تھوڑی بہت کر رہے تھے وہ نواز شریف صاحب نے کی تھی. تو نواز شریف صاحب اس بات سے، یعنی اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ کیا نواز شریف صاحب کا اس بات کے محتاج ہیں کہ ان کے پاس صدر کا وہ عہدہ، رسمی عہدہ بھی ان کے پاس ہو پارٹی کا. بھائی ان کی پارٹی ہے، اس کے نام، یعنی پارٹی پی سے شروع ہوتی ہے اور این پہ ختم ہوتی ہے. تو اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ جن کے نام پارٹی کے نام میں شامل ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ اس کی رسمی صدارت ان کے پاس ہو، تو وہ اس سے کیا کر لیں گے؟ کیا ان کا حاصل وصول ہوگا؟ میرا خیال یہ ہے کہ بس تو یہ جو پارٹی کی تنظیم نو کی باتیں ہیں، ناراض رہنماؤں کو منانے کے لیے اب کوششیں کی جائیں گی، تو یہ اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ ایک تو یہ ہے کہ کوئی رہنما ناراض نہیں ہے، دراصل رہنما ہارے ہوئے ہیں. یہ ہارے ہوئے رہنما ہیں جو، اور بہت سارے خود پارٹی کے اندر جو جیتے ہوئے بھی ہیں، وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ حکومت میں آیا جائے. اب وہ جو رہنما جنہیں آپ جاوید لطیف صاحب تو آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم حکومت میں نہیں آنا چاہتے تھے. جی، حکومت میں نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن بہرحال نواز شریف صاحب کی آشیرواد سے شہباز شریف صاحب نے حکومت بنائی، اور نواز شریف صاحب کی اس کے سایہ عاطفت میں ہی محترمہ مریم نواز نے حکومت بنائی. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب دراصل ایک مختلف تھے اور شہباز شریف صاحب دراصل ایک مختلف ہیں. یہ سٹوری جو ہے نا گڈ کاپ بیڈ کاپ کی، یہ آج پہلی دفعہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ جو کم عمر لوگ ہیں ان کے لیے یہ کچھ نئی سٹوری ہے. جو اس جرنلزم میں اس دشت میں کچھ سیاحی کرتے رہے ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں. اچھا ایک اور بھی تو چیز ہے نا، نواز شریف صاحب جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ حکومتی اجلاسوں میں بیٹھتے ہیں اس پر بھی بڑے اعتراضات کیے جا رہے ہیں. تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب خود کو پارٹی کے معاملات میں مصروف کرنا چاہتے ہوں اور چونکہ اعتراضات سامنے آ رہے تھے تو اپنے آپ کو ان معاملات سے کچھ الگ کرنا چاہتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہمارے ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں. ایک تو یہ تو ایک سیاسی بات ہے، خود ان کی پارٹی کے اندر سے لوگوں کو پسند نہیں آئی کہ نواز شریف صاحب محترمہ مریم نواز یعنی چیئر کر رہی ہوں کسی میٹنگ کو، وہاں پہ وزراء بیٹھے ہوں، صوبائی وزراء، اور خود نواز شریف صاحب بھی وہاں تشریف رکھتے ہوں. تو یہ کوئی تصویر اچھی نہیں ہے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے اس کا ایک پہلو ہے بڑا لیگل، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے جب بھی ہمارے جو وزراء اعلیٰ ہیں اور وزیر ہیں
وہ حلف اٹھاتے ہیں تو ساتھ یہ اقرار کرتے ہیں کہ ان کے علم میں جو کچھ بھی باتیں آئیں گی، جو کچھ امور مملکت ان کے علم میں آئیں گے، وہ ان کو بیان نہیں کریں گے، ٹھیک، الا یہ کہ وزیر اعلیٰ نے یا وزیر اعظم نے اس طرح کا حکم نہ دیا ہو، یا اسپیسیفکلی جو ان کے کام کے کرنے کے لیے جن کا اخفا سے باہر نکالنا جن امور کا ضروری ہو. نواز شریف صاحب نے یہ حلف نہیں اٹھا رکھا. ٹھیک ہے نا. نواز شریف صاحب نے صوبائی وزیر کا حلف نہیں اٹھا رکھا، مرکزی وزیر کا حلف نہیں اٹھا رکھا، کوئی حلف نہیں اٹھا رکھا. تو کل کو خدا نخواستہ وہ کوئی ایسی بات آ کے باہر کر دے کہ جناب دیکھیں جی یہ اندر تو یہ ہوا تھا، تو پھر ان کے اوپر آپ کو پتا کیا کون سا کیس بنے گا؟ وہ سائفر والا کیس بنے گا. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک پس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سستی روٹی اسکیم کے حوالے سے کمپلائنس کیا ہو رہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے آرڈرز کے حوالے سے. مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان بھی اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب سرکار روٹی 16 روپے اور نان 20 روپے میں فروخت کرنے پر مصر ہے، جبکہ متحدہ نان بائی ایسوسی ایشن کا یہ کہنا ہے کہ جب تک آٹے کا تھیلا 1600 روپے اور میدے کا تھیلا 7500 روپے کا نہیں دیں گے، نان روٹی سستی نہیں کریں گے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں حکومت نے روٹی کی قیمت کا جو اعلان کیا اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. دوسری طرف مہنگی روٹی بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے. 122 مقدمات درج کیے گئے ہیں، 45 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، جبکہ 4 لاکھ سے زائد کے جرمانے بھی کیے گئے ہیں. وزیر خوراک بلال یاسین کا یہ کہنا ہے کہ سستی روٹی اسکیم پر 50% عمل درآمد ہو چکا ہے. دوسری طرف خیبر پختونخوا حکومت نے بھی روٹی کی قیمت 5 روپے سستی کرنے کا اعلان کیا ہے. کیا موجودہ حالات میں سستی روٹی کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ مختلف شہروں میں کیا صورتحال ہے؟ جاننے کے لیے اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان موجود ہیں. لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علی شیراز، اسلام آباد سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے نعیم جنجوا، اور ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف یاسر مجید. علی، شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی ایک سستی روٹی اسکیم آئی تھی اور اس پر بڑے تنقید بھی ہوئی، اسکینڈل بھی سامنے آئے. اس دور کی اسکیم میں اور آج کے دور کی اسکیم میں کیا فرق ہے؟ جی، جس دور میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف تھے اور 2 روپے کی روٹی جو ہے وہ تندوروں پہ ملتی تھی، اس وقت تندوروں کو خاص طور پر جو آٹا دیا جاتا تھا وہ سبسڈائز تھا. اب جو ریٹ کیا گیا ہے کم، اس کے اندر ابھی تک نہ ہی آٹا سبسڈائز ہے اور نہ ہی آٹے کا ریٹ ابھی تک سمجھ آ رہا ہے جس کے مطابق 16 روپے کی روٹی فروخت ہو سکے. 16 روپے کی روٹی تبھی فروخت ہوگی جب آٹے کا ریٹ جو ہے وہ کم ہوگا اور تندور والے جو ہیں اپنے ریٹ کے مطابق اس کو لے کے چل سکیں گے. ابھی تک جو تندور جو نان بائی ایسوسی ایشن ہے اور جو حکومتی سطح پہ لوگ ہیں ان کے ریٹ میں اور نان بائی ایسوسی ایشن کے ریٹ میں جو فرق آ رہا ہے وہ صرف 1 روپے 80 پیسے کا فرق آ رہا ہے. جو گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ 15 روپے اور 19 پیسے کی روٹی پڑتی ہے اور 16 روپے میں تندور والے فروخت کریں، جبکہ جو نان بائی ایسوسی ایشن والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر یہ 17 روپے ریٹ کر دیتے ہیں تو ہم اس آٹے کے ساتھ اس کو فروخت کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا عجلت میں فیصلہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے ہوتا ہے کہ سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھایا جاتا ہے. سٹیک ہولڈرز یہی ریسٹورنٹس والے اور یہی تندور والے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جن کو بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ کو آٹا اس ریٹ پہ دیں گے، آپ نے روٹی اس ریٹ پہ دینی ہے. یہ ایک دم شام کو جو فیصلہ ہوا، آپ یہ دیکھیں کہ پورے پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب کیونکہ پورے پنجاب کی ہیں، انہوں نے ایک ریٹ دیا کہ 16 روپے کی روٹی ہونی چاہیے. لیکن لاہور ڈویژن کے اندر 2 ایسے اضلاع ہیں جس میں شیخو پورہ اور ننکانہ، جس کا ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ اور ڈپٹی کمشنر ننکانہ نے جو ریٹ نکالا ہے وہ 15 روپے نوٹیفائی کر دیا ہے. اب دیکھیں نا پورے پنجاب کے اندر اگر 16 روپے تو ان 2 اضلاع کے اندر 15 روپے کیوں ریٹ نکالا گیا؟ نعیم، ہمیں یہ بتائیں اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے؟ کیا کمپلائنس گئی ہے اس آرڈر کی کہ روٹی کا یہ ریٹ ہے، نان کا یہ ریٹ ہے اور اتنے ہی ریٹ پر بکے گا؟ جی بالکل. آج میں خود سے 2-3 مارکیٹوں میں گیا، میں نے جو تندورچی ہیں ان سے بھی بات کی. وہی ریٹ جو پہلے والا تھا 30 روپے کا جو نان ہے اور جو 20 روپے کی روٹی مل رہی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا انتظامیہ کے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ جو انہوں نے ریٹ دیا اس پہ آپ نے فروخت کرنی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس ریٹ تو آ گیا لیکن کوئی ایسے ہمیں روکنے کے لیے بتانے کے لیے نہیں آیا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اگر جرمانے کیے جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جرمانے اگر کرتے ہیں تو کر لیں، جب تک ہمارا جو آٹے والے معاملات حل نہیں ہوتے اس وقت تک ہم اس ریٹ پہ روٹی نہیں دے سکتے.
मैंने कहा अगर जुर्माने और गिरफ्तारियां होती है तो कहते हैं उस सूरत में भी हम इसी रेट पे बेचेंगे। डीसी जो है इस्लामाबाद, उनके कल भी मुलाकातें हुई थी और आज भी मुलाकातें हुई नान भाइयों से, लेकिन कोई नतीजा जो है उसका नहीं निकला और वो बगैर नतीजे के निकले। अब वो इसी बात पे है नान भाई के हम जो पुराना रेट है उसी के ऊपर अपनी जो रोटी और ठीक है। यासिर, मुल्तान में भी क्या ऐसी सिचुएशन है, वहां पर भी कोऑर्डिनेशन नहीं है? जी बिल्कुल सेम पोजीशन है। इस टाइम सिर्फ 5% ऐसे इलाके हमें नज़र आए हैं जहां पर रेट 15 रुपए नज़र आया, लेकिन वहां पर रोटी का जो मेयार है वो डाउन कर दिया गया। नान भाइयों का ये कहना था कि आटा जो कि महंगा है और अखराजात दीगर बहुत ज़्यादा है, जिसमें गैस सबसे बड़ा इशू है, गैस की लोड शेडिंग है, तो उनको LPG पर अपने तंदूर जो है चलाने पड़ते हैं। तो अखराजात ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने रोटी का जो वेट है वो कम कर दिया। 100 ग्राम की रोटी तो पॉसिबल ही नहीं है उनके मुताबिक इस रेट के अंदर। तो लामवाला जो कार्रवाइयाँ हैं उनसे डरते हुए उन्हें अब इस रेट पर अगर रोटी हम करनी है तो फिर उसका जो वेट है वो कम कर देंगे। मुल्तान में 40 टीमें बनी हुई हैं, मुख्तलिफ इलाकों में छापे भी मारे जा रहे हैं, मुकदमात भी हो रहे हैं। 100 से ज्यादा अफराद को 2 लाख के करीब जुर्माने किए गए हैं। 4 बड़े रेस्टोरेंट यहाँ पर सील किए जा चुके हैं, लेकिन शहर के अंदर जो बड़े इलाके हैं वहां पर सूरत हाल वही है। 20 रुपए की रोटी इस तमाम तर इक़दाम के बावजूद यानी अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर मजीद। और इस्लामाबाद से नईम जुंजुआ हमारे साथ मौजूद थे, लाहौर स्टूडियो से अली शिराज हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। हबीब साहब, आपसे भी मैंने इस मामले पर गुफ्तगू करनी है, लेकिन पहले आपको मैं कुछ दिखाना और सुनवाना चाहती हूँ, उसके बाद आपसे बात करते हैं। रोटी की कीमत 16 कर दी और नान की कर दी है 20। नोटिफिकेशन आ गए हैं, 16 से ज्यादा पैसे नहीं देंगे और अगर 16 से ज्यादा कोई मांगे तो वो एक नंबर है, उस पर रिपोर्ट करनी है। ठीक है, कब आया नोटिफिकेशन? पहले 20 की थी, अब माशाल्लाह 16 की हो गई है। ठीक है, 16 की खरीदनी है, ये भी 16 की बेच रहे हैं। हबीब साहब, ये जो सारी एक्सरसाइज है जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के साथ नवाज शरीफ साहब भी हैं, इससे क्या हासिल करना मकसूद है आपके ख्याल में? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि जब आपके पास कुछ करने को नहीं होता या ऐसी सूरत हो कि आपको कुछ करने की इजाज़त ना हो, तो फिर आप वो बेकार काम करते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता और अपनी और हुकूमती तवानाई सारी की सारी उस पर सर्फ करना शुरू कर देते हैं। अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ये जो 4 रुपए की रोटी है, अब सिंपल सी बात है कि मार्केट एडजस्ट कर रही है गंदम की। अगर गंदम की मार्केट एडजस्ट करते हुए ऐसी जगह पर आ जाती है जहां पे आटे की बोरी वाकई सस्ती हो जाती है और फिर गैस में कुछ कमी हो जाती है, तो रोटी ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ चल पड़ेगी। ठीक है ना, उसकी प्राइस कम होना शुरू हो जाएगी। कभी ऐसा दुनिया में नहीं देखा गया कि आप पूरी की पूरी सूबाई हुकूमत को इस एक काम पे लगा लें कि जनाब तंदूर जाके वो रोटी की कीमत को देखता रहे और रोटी देखे जी, ये एक तो पहले देखे कि 100 ग्राम की है, फिर ये देखे कि ये 16 रुपए की है या नहीं है, और उसके बाद फिर ये आप जरा तसव्वुर कीजिए कि अभी जो कैलकुलेशन अली शिराज साहब बता रहे थे कि हमारी पूरी हुकूमत इस काम में लगी हुई है कि एक रोटी पकाने पे खर्चा कितना आता है। और भाई, आपको इसलिए वोट नहीं दिए थे, आपको इसलिए हुकूमत मिली है कि आप इस इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, आप बच्चों के स्कूल ठीक करें। आप देख लीजिए कि हमारी वज़ीर आला में जा तो रही है मरियम नवाज साहिबा, मुख्तलिफ स्कूल्स का भी तो दौरा कर रही हैं वो। भाई, स्कूल का दौरा करने के लिए क्या ये किसने कहा स्कूल का दौरा कर दें? और भाई, स्कूल ठीक कर दें, असातिज़ा का काम चेक करें। आप सिलेबस के लिए आए हैं, तालीम मुकम्मल तौर पर सूबाई मसला है और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है वहां पर सबसे ज्यादा बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं। वहां पे आप उस तवज्जो नहीं कर रहे, आप रोटी बेचने के चक्कर में पड़े हुए हैं। भाई, यही इनका ये है टोटल PMLN की गवर्नेंस का मॉडल, टोटल। यानी आप देख लीजिए कि वालिद माजिद भी ठीक है और दुख्तर साहिबा भी, अब दोनों बाप बेटी इस चक्कर में निकले हुए हैं। जी दुख्तर नेक अख्तर ही मैं कहना चाह रहा था, वो नेक अख्तर फौरी तौर पर जबान पर नहीं चढ़ पाया। तो वालिद माजिद भी और दुख्तर नेक अख्तर भी, आप जरा देखिए कि दोनों इस वक्त तंदूर ब तंदूर फिर रहे। मतलब क्या इस तरह ये गवर्नमेंट का मॉडल है? क्या ये गवर्नेंस का मॉडल है? तो लिहाजा मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल वक्त का ज़िया है और इससे
کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، ٹھیک۔ سوائے اس کے کہ یہ حکومت جو پہلے ہی پتہ نہیں کس طرح جیسے اینٹوں پہ گاڑی نہیں کھڑی ہوتی، یہ کچھ اس طرح کی حکومت ہے. مجھے لگتا ہے کہ کہیں اس کی کوئی اینٹ بھی نہ کھینچ لے، یہ ایک طرف کو جھک ہی نہ جائے. ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین آپ سے ملاقات اللہ کل. اللہ نے کے پاس.